حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ گرامی قدر حضرات، سلسلہ علم و ادب میں آج یوم فرقان، مسلمانوں کا پہلا عظیم معرکہ جو اہل حق اور دشمنان اسلام کے مابین پیش آیا، واقعہ بدر، غزوہ بدر، انشاءاللہ عز و جل آج ہم اس عنوان پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ غزوہ بدر کا پس منظر جاننے کے لیے کچھ باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ عالیہ منورہ میں تشریف لائے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ہجرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی اور مکہ کے جو حالات سازگار نہیں تھے اہل اسلام کے لیے، طرح طرح کی تکالیف اور دقتیں اور مشکلیں تھیں۔ بہرحال مدینہ منورہ میں آقا کریم علیہ السلام کی آمد ہوئی، یہاں حضور کی جلوہ گری ہوئی۔ ہجرت کے بعد بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ کفار و مشرکین یہ اپنی دسیسہ کاریوں سے اور اسلام دشمن پالیسیوں سے باز آ جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دن بہ دن کفار مکہ اور مشرکین مکہ، ان کا غیظ و غضب اور ان کی تکلیف اہل اسلام کے بارے میں وہ ترقی کی طرف بڑھتی رہی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ حکمت عملی کو اختیار فرمایا، جس کو علماء صاحبان کتب سیر نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کفار کو جوابی کارروائی کے لیے ایک تو یہ حکمت عملی تیار کی کہ اہل مکہ کے جو تجارتی قافلے شام جاتے تھے انہیں روکا جائے اور یہ راستہ بند کیا جائے تاکہ وہ لوگ صلح پہ راضی ہوں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ حکمت عملی اختیار کی گئی کہ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف میں جتنے بھی قبائل ہیں ان سے صلح کے معاہدے کیے جائیں تاکہ کفار مدینہ منورہ پر حملے کی جرت نہ کر سکیں۔ اسی حکمت عملی کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بنفس نفیس ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی مختلف قبائل کی طرف تشریف لے گئے، اور اس کے لیے دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کے چھوٹے چھوٹے قافلے بھی مختلف مقامات پر بھیجے گئے اور چھوٹے چھوٹے قافلے مقرر کیے گئے جو کفار مکہ کے تجارتی قافلوں اور ان کی آمد و رفت کی کو دیکھا کرتے تھے، ان کو واچ کیا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ یہ چیز بھی سمجھیے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے غزوہ اور دوسرا سریہ۔ وہ جنگی لشکر جس میں خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شرکت فرماتے اسے غزوہ کہتے ہیں، اور جس لشکر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو اور اس میں خود سرکار جلوہ گر نہ ہوئے ہوں اسے سریہ کہتے ہیں۔ غزوہ کی جمع غزوات ہے اور سریہ کی جمع سرایا ہے، اور غزوات اور سرایا کے ابواب کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ غزووں اور سرایا کی تعداد کتنی ہے، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق غزوات کی کل تعداد 19 ہے۔ ان میں سے صرف 9 ایسے غزوات ہیں جن میں جنگ کی نوبت پیش آئی، جبکہ اکثر ایسی تھیں جن میں لڑائی کی ضرورت نہیں پڑی، اور سرایا کی تعداد بعضوں کے نزدیک 47 ہے اور بعض اقوال کے مطابق 56 یعنی 56 ہے۔ غزوہ بدر، اس کا سبب کیا ہوا؟ یہ سب سے پہلی جنگ ہے اور بہت بڑی جنگ ہے جو مسلمانوں کی کفار مکہ کے ساتھ ہوئی۔ پہلی بات تو بدر کو سمجھنا ضروری ہے۔ بدر مدینہ منورہ سے فاصلے پر تقریباً 113 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے۔ غزوہ بدر اور مقام بدر، وہاں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام بدر تھا، اور اس کے مالک کا نام چونکہ بدر تھا اس لیے اس کنویں کا نام بھی بدر پڑ گیا۔ تو یہ مدینہ منورہ سے کم و بیش 113 کلومیٹر کے فاصلے پر جانب مکہ المکرمہ مقام بدر موجود ہے۔ اس کا سبب یہ بنا کہ چھوٹی موٹی لڑائیاں اس دوران ہوتی رہیں
اور ایک بار تو کفار کی ٹولیاں مدینہ منورہ میں بھی داخل ہوئیں اور یہاں آ کر انہوں نے چراگاہوں میں لوٹ مار مچائی، اور ایک لڑائی کے اندر ان کا ایک سورما بھی مارا گیا۔ اس کی موت سے کفار مکہ غصے میں سیخ پا ہو چکے تھے، آپے سے باہر ہو چکے تھے۔ اسی کے رد عمل میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچی کہ کافروں کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے واپس مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس قافلے میں کافروں کے بڑے بڑے سردار بھی شریک ہیں اور مال تجارت بھی بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا کہ کافروں کی ٹولیاں ہماری تلاش میں رہتی ہیں، اور ان کی ایک ٹولی مدینہ منورہ میں لوٹ مار بھی مچا چکی ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم قریش کے اس قافلے پہ حملہ کریں، اس طرح ان کی شامی یعنی ملک شام کی طرف تجارت کا راستہ رک جائے گا اور یہ مجبور ہو کر صلح پر آ جائیں گے۔ یہ تجویز سن کر مہاجرین و انصار صحابہ کرام علیہم رضوان حکم والا کی تعمیل میں تیار ہو گئے۔ چنانچہ رمضان المبارک کی 12 تاریخ 2 ہجری کو بنا کسی بہت بڑی تیاری کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہو گئے۔ یہ تیاری روانگی اتنی عجلت میں تھی کہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بارگاہ اقدس میں اجازت بھی طلب کی کہ ان کے بہت سارے اونٹ دیگر اطراف علاقوں میں ہیں کہ وہ وہاں سے لے آئیں، تو سرکار علیہ السلام نے اس چیز کا بھی انتظار نہ فرمایا جو جس حال میں ہے اور جس کے پاس جیسی سواری ہے وہ ابھی ہمارے ساتھ روانہ ہو جائے۔ چنانچہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے آگے یہ شمع رسالت کے پروانے ہمیشہ سر تسلیم خم ہی کیا کرتے تھے، اور آج بھی اسی طرح ہوا۔ اس مومنوں کی فوج کی تعداد جو تھی وہ تقریباً 313 تھی، جس میں 60 مہاجر صحابہ کرام تھے اور باقی تمام انصار صحابہ کرام علیہم رضوان تھے۔ شام سے مکہ کی طرف آنے والا تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی قیادت میں تھا، اور ابو سفیان کو بعد میں دولت اسلام بھی نصیب ہوئی، چنانچہ ابو سفیان کو مسلمانوں کے نگلنے کی خبر مل گئی۔ چنانچہ ابو سفیان نے 2 کام کیے۔ نمبر 1 کہ ایک بندہ مکہ المکرمہ فوری طور پہ بھیج دیا کہ وہ اہل مکہ کو جا کر اطلاع دے کہ ان کا تجارتی قافلہ خطرے میں ہے، اور دوسرا چونکہ ابو سفیان کو اس راستے کے پیچ و خم کا، بڑے چھوٹے راستوں کا علم اور ادراک تھا، اس لیے ابو سفیان نے اپنے راستوں کے پیچ و خم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قافلے کے رخ کو تبدیل کیا۔ یہ میں ابھی آپ کو صرف غزوہ بدر کا خاکہ پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ تفصیلی واقعات آخر کے اندر آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ بندہ مکہ المکرمہ میں پہنچا تو اس نے اپنی سواری کی کونچیں جو تھی کاٹ ڈالیں، اپنے کپڑوں کو پھاڑ دیا اور شور و غوغا کیا کہ اہل مکہ اپنے قافلے کو بچاؤ، اپنے قافلے کو بچاؤ۔ اس سے تفصیل مانگی گئی تو اس نے بتایا کہ جو بہت بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس آ رہا ہے، آل مدینہ آل اسلام، اس پر حملہ آور ہوا چاہتے ہیں۔ یہ خبر جو تھی آپ کہہ لیجئے کہ بجلی بن کر کفار مکہ پر گری، اور وہ مزید غصے میں آپے سے باہر ہو گئے، لہٰذا اب برادریاں قبیلے تیاریاں کرنے لگ گئے کہ ہم جنگ کریں گے، قافلے کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ اس تیاری میں کم و بیش 1000 اور بعض اقوال کے مطابق یہ تعداد 900 سے 950 سے 1000 کے درمیان تھی، جو کہ بہت بڑا قافلہ تھا اور پوری تیاری کے ساتھ تھا، مکمل طور پہ مسلح تھے، اور کفار قریش مکہ المکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ یہ واقعہ 17 رمضان المبارک کو پیش آیا، سن 2 ہجری بمطابق 13 مارچ 624 عیسوی، اور یہ جمعہ کے دن یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ شمع رسالت کے پروانے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں حضور کے ساتھ ہیں۔
قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، اہل ایمان کے پاس ساز و سامان کی کثرت نہیں ہے، لیکن ان کا بھروسہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور قرب پر تھا۔ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے تو 1 میل کے فاصلے پر بیر ابی عتبہ پر لشکر گاہ مقرر ہوا۔ یہاں سرکار علیہ السلام نے آل ایمان کے لشکر کا جائزہ لیا، اور جو چھوٹی عمر کے صحابہ کرام علیہ مردوان تھے، جن میں سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت برآ بن عازب، حضرت انس بن مالک، حضرت جابر، زید بن حارث اور رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہم، ان حضرات کو نبی کریم علیہ السلام نے ان کی چھوٹی عمروں کی وجہ سے واپس کر دیا۔ لیکن گرامی کا حضرات، یہ سوچنے کی بات ہے کہ عمریں چھوٹی ہیں، جذبے کس قدر جوان تھے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب، حضور سے محبت، حضور کے حکم کی تعمیل میں آن کی آن میں تیار ہو کر ہمراہ قافلہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضرت عمیر، جن کی عمر تقریباً اس وقت 16 سال تھی، وہ جب دیکھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام چھوٹی عمر والوں کو واپس بھیج رہے ہیں تو وہ آنکھ بچانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی جیسے بندہ کبھی دائیں ہو جاتا ہے، کبھی بائیں ہو جاتا ہے کہ کہیں مجھے بھی واپس نہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان جان نثاروں کی عظمتوں کو سلام، اور حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام کہ جو جان قربان کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں، نہ کہ جان بچانے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ تو پہ سرکار کی نگاہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو بھی حکم فرمایا کہ تم بھی واپس چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ رونے لگ گئے۔ حضور اقدس علیہ السلام نے جب ان کا یہ جذبہ صادق دیکھا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو شمولیت کی اجازت دی۔ نہ صرف اجازت دی بلکہ وہ پیٹی جو تلوار لٹکانے کے لیے کندھے پہ ڈالتے ہیں اور اسے تلوار کا پرتلا کہتے ہیں، وہ آقا علیہ السلام نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے ان پر سجایا۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ساتھ صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 308 مجاہدین تھے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 313 کا عدد آپ سنتے ہیں، اور لیکن 308 کا مطلب کیا ہوا؟ اصل میں 8 صحابہ کرام اور بھی تھے جو بوجہ عذر شامل نہیں ہو سکے، لیکن سرکار علیہ السلام نے ان کو بھی بدریوں میں شامل فرمایا اور ان کو بدر میں ملنے والا مال غنیمت بھی عطا کیا۔ اس لیے یہ بقیہ حضرات بھی اصحاب بدر میں شامل ہیں۔ ان میں سے 8 تو مہاجرین تھے۔ نمبر 1 حضرت سیدنا عثمان ابن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی بدر میں حاضر نہیں تھے، اور جانتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی اہلیہ معظمہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی پاک حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سیدتنا رقیہ صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم ان دنوں میں سخت بیمار تھیں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ذو النورین کو ان کی تیمارداری میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب اللہ تعالی نے اہل اسلام کو غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی اور فتح کی یہ خبر بدر سے مدینہ منورہ عالیہ میں پہنچی تو اس وقت سرکار علیہ السلام کی شہزادی حضرت ذو النورین کی زوجہ پاک سرکار سیدتنا مخدومہ رقیہ صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہ وبارک وسلم کو قبر انور میں اتارا جا رہا تھا۔ تو جس طرح 17 رمضان المبارک اصحاب بدر کی یاد کا دن ہے، اسی طرح 17 رمضان المبارک سرکار سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال شریف بھی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی عطاؤں کا عالم دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ذو النورین کے لیے نہ صرف بدر کا مال غنیمت بھی اسی تعداد میں عطا ہوا جو بقیہ شرکاء کو ملا، بلکہ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عثمان کو ثواب بھی پورا ملے گا۔ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید
یہ دونوں حضرات وہ خوش بخت ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی روانگی سے 10 روز پہلے کفار مکہ کے قافلے کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا تھا، اور یہ حضرات اس کی خبر لے کر واپس جب مدینہ منورہ پہنچے تو ان کی غیر موجودگی میں پہلے ہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دراصل بدر نشانہ نہیں تھا، وہ تو بدر ٹھکانہ ہو گیا، لیکن اصل بنیادی چیز تو وہ اہل مکہ کا تجارتی قافلہ تھا کہ وہ جہاں بھی گرفت میں آ جائے اسے اپنے کنٹرول میں لیا جاتا۔ تو ان حضرات کو بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بدر والوں میں قبول فرمایا ہے، اور یہ 5 انصار اور حضرت ابو البابا بن عبد المنذر، جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی غیبت میں، یعنی چونکہ حضور تشریف لے جا چکے تھے تو حضور علیہ السلام نے ان کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب و حاکم مقرر کیا، اور دوسرے حضرت عاصم بن عدی، یہ مقام روحہ سے ان کو بڑی شدید ضرب لگی تھی، اس لیے یہ واپس کر دیے گئے اور مدینہ منورہ کی بالائی آبادی کے حاکم بنائے گئے۔ اور اسی طرح حارث بن حاتب، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام روحہ سے کسی خاص کام کے لیے بنو عمر بن عوف کے پاس بھیج دیا، اور حارث بن سما جو روحہ میں ٹانگ پہ ضرب آنے کی وجہ سے واپس کر دیے گئے، اور خواد بن جبیر، ان کی جو ساق ہے، پنڈلی ہے، اس پہ پتھر لگا تھا، اس وجہ سے صفرا کے مقام سے ان کو واپس کر دیا گیا۔ تو یوں کل ملا کے یہ تعداد 313 بنتی ہے۔ یہ نیت صادقہ کے ساتھ نکلے، بدر میں نہ بھی پہنچے، لیکن بدر والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ قافلے کی چونکہ تعداد آپ سن چکے کہ تعداد جو گھوڑوں کی تھی 70 اونٹ ہیں اور 2 گھوڑے ہیں، اور 308 مجاہدین اسلام ہیں۔ اس کے لیے نبی مکرم شفیع آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سواری کے لیے 3 مجاہدین کو ایک اونٹ مقرر فرمایا، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور شیر خدا مشکل کشا سرکار سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک اونٹ پر سوار تھے۔ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر، حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم یہ دوسرے اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہاں بڑا ایک دلچسپ معاملہ ہے کہ چونکہ سواری کے لیے یہ مقرر تھا کہ کچھ پیدل چلیں گے، کچھ سوار ہوں گے، جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سے چلنے کی باری آتی، جس کو پیدل چلنا کہتے ہیں، تو حضور مولا مرتضیٰ اور حضرت ابو البابا یہ دونوں عرض کرتے کہ حضور آپ سوار ہو جائیں، آپ کی جگہ ہم پیدل چلتے ہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے تم پیدل چلنے پر مجھ سے زیادہ قادر نہیں ہو، اور نہ میں تمہاری نسبت اجر کا کم خواہاں ہوں۔ یہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عدل و انصاف اور ایثار کا عالم۔ گرامی قدر حضرات، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام روحہ سے چل کر صفرا کے قریب پہنچے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ تو آپ نے حضرت بس بن عمر اور عدی بن ابی زغبہ کو قریش کے قافلے کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ وہ بدر میں پہنچے اور وہاں سے یہ سن کر خبر آئے کہ کل یا پرسوں کافروں کا لشکر بدر میں پہنچے گا۔ ابو سفیان کو شام میں خبر لگ گئی کہ حضور علیہ السلام قافلے کی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، اس لیے اس نے حجاز کے قریب پہنچ کر دمدم بن عمر کو 20 مسقال سونے کی اجرت پر بھیجا، اور یہ میں آپ کو بتا چکا کہ اس نے جا کر پکارا کہ اہل مکہ آگے بڑھو آگے بڑھو، تمہارے قافلے کو نقصان ہو رہا ہے۔ گرامی قدرات، اہل مکہ کے قافلے کی تیاری میں شیطان لعین بھی موجود تھا، اور یہ سراقہ بن مالک کی صورت میں ظاہر ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر اس کا تذکرہ بھی فرمایا، ترجمہ سیدی اعلی حضرت کے قلم سے، اور جب کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر دکھائے
اور بولا آج تم پر کوئی شخص غالب آنے والا نہیں اور تم میری پناہ میں ہو۔ یعنی مومنین کے قافلے میں عشق، توحید، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب پر یقین کامل، اور کفار کی تیاری میں غیظ و غضب، تکبر، انا اور ابلیس لعین کی مشاورت شامل تھی۔ چنانچہ یہ قافلہ تیار ہوا، بڑے بڑے قبائل کے لوگ اس قافلے کے اندر شریک ہوئے۔ نہ صرف کافروں کے لشکر میں مرد تھے بلکہ عورتیں بھی تھیں، آلات موسیقی بھی تھے، شراب بھی ان کے ساتھ تھی۔ چنانچہ اس قافلے کو جو کفار کا لشکر تھا، اس کے لیے دعوت کا سلسلہ بھی روزانہ بڑے وسیع پیمانے پر کیا جاتا تھا۔ قریش کے بڑے بڑے امراء جیسے عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن حارث، ابو جہل، امیہ، یہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے بڑا معزز رئیس تھا، یہ اس پورے قافلہ کفار کا سپہ سالار تھا۔ گرامی قدر حضرات، ابھی یہ لوگ مدینہ منورہ کے بہت زیادہ قریب نہ پہنچے تھے کہ ان کو خبر مل گئی کہ وہ قافلہ تجارت جس کے تحفظ کے لیے یہ مکہ سے نکلے ہیں، وہ قافلہ خیریت سے مکہ شریف پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ اس لشکر کے رئیس نے ان کو میسج بھیجا کہ میں سامان بحفاظت لے کر مکہ پہنچ گیا ہوں، آپ لوگوں کو اب یہاں رہنے یا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جائیے۔ لیکن ابو جہل نے کہا کہ ہم بدر سے پہلے واپس نہیں ہوں گے، ہم بدر جائیں گے، وہاں 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھائیں گے، کھلائیں گے، شراب پئیں گے، راگ سنیں گے، اور اس طرح عرب کے قبائل میں ہماری دھاگ بیٹھے گی، ہماری عزت بڑھے گی، ہماری شہرت ہوگی، اور یہ لوگ ہم سے ہمیشہ ڈرتے رہیں گے۔ چنانچہ ابو جہل کی اس شر و فساد پر مبنی تحریک ہی کو اختیار کیا گیا اور اسی پر عمل کیا گیا۔ اس مقام پر کفار کے بیچ بہت ساری تکرار و بحث بھی ہوئی، بعض واپس جانے کا بھی کہتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر کہ ہماری رسوائی ہوگی، پشیمانی ہوگی، یعنی تکبر میں ڈوبے ہوئے لوگ تھے، اس لیے فائنل یہی ہوا کہ کوئی واپس نہیں جائے گا۔ چنانچہ یہ آگے بڑھتے رہے۔ صفرا کے مقام پر، یہ مقام مدینہ پاک سے بدر میں جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، اس کے اندر ایک وادی ہے ظفران۔ یہاں جبریل امین علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حکم خداوندی سے حاضر ہوئے اور 2 جماعتوں میں سے ایک کا وعدہ لے کر آئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مشورہ کیا اور فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو، عیر یا نفیر؟ عیر قافلے کو کہتے ہیں اور نفیر سے مراد تھا گروہ قریش۔ مسلمان چونکہ معاذ قافلہ وہ جو تجارتی تھا اس کے قصد سے نکلے تھے، تعداد بھی تھوڑی تھی، سامان جنگ بھی پورا نہیں تھا، پوری تیاری بھی نہیں تھی، اس لیے ایک فریق نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں عیر یعنی قافلے کے بارے میں عرض کیا، اور اس کو اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر اس کا پہلا رکوع ہے، اس میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام یہ سن کر خوش نہیں ہوئے کہ یہ قافلے کی بات بعض حضرات کر رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہوا تو امیر المومنین امام المتصدقین سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے بڑا شاندار واز کیا جس میں اللہ کی راہ میں لڑنے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی پیروی اور اتباع کرنے کا درس شامل تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبہ جلیلہ کے بعد حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی شاندار واز کیا، اور پھر حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتایا ہے وہ کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم نہیں کہتے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہا تھا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، انہوں نے کہا تو آپ جائیے اور آپ کا رب، دونوں لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یعنی دشمن سے مقابلے کے وقت قوم موسیٰ نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو یہ کہا تھا، حضور ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، اور ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آگے کھڑے ہو کر بھی لڑیں گے، اور حضور ہم آپ کی پشت پناہی آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے۔ جب انہوں نے یہ کلام کیا تو سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ زیادہ تعداد اس قافلے میں انصار صحابہ کرام علیہ رضوان کی تھی، اور بیعت عقبہ یعنی انصاریوں نے جو مکہ شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، اس وقت کہا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ کے ذمام یعنی عہد سے بری ہیں یہاں تک کہ آپ ہمارے دیار میں پہنچ جائیں۔ جب آپ ہمارے ہاں مدینہ شریف پہنچیں گے تو آپ ہمارے امان اور عہد میں ہوں گے، ہم آپ کی حمایت کریں گے ہر ایسے امر سے کہ اس سے ہم اپنی اولاد اور عورتوں کی جس طرح حمایت کرتے ہیں۔ اس جو بیعت ہوئی تھی مکہ شریف میں، اس بیعت میں جو الفاظ ہیں وہ مدینہ منورہ کے متعلقہ ہیں، تو اس سے یہ وہم تھا اور محسوس ہوتا ہے ظاہری الفاظ کے ساتھ کہ اب تو یہ معاملہ مدینہ شریف کے اندر نہیں ہو رہا، بلکہ مدینہ شریف سے 113 کلومیٹر باہر نکل کر میدان بدر میں یہ معرکہ پیش آنے والا ہے، لہذا انصار صحابہ کا اب موقف کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے انصار تم کیا کہتے ہو، تو پھر حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ حضرت سعد بن معاذ ہر طرح سے ہی سعد ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکابر انصار میں سے تھے، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عرض کیا، بڑی توجہ کے ساتھ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کو سنیے گا جو انہوں نے سرکار کے دربار میں پیش کی۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور گواہ ہیں اس امر پر جو آپ لے کر آئے ہیں وہی حق ہے، اور اس تصدیق پر ہم نے آپ کو اپنی اطاعت کے وعدے دیے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جہاں چاہیں چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ اس سمندر کو عبور کرنا چاہیں تو بے شک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور اس میں کود پڑیں گے، اور ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں یہ ناگوار نہیں کہ کل کو آپ ہمیں ساتھ لے کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ ہم لڑائی میں صابر اور دشمن کے مقابلے کے وقت صادق ہیں۔ شاید اللہ تعالیٰ مقابلے میں ہمارے ہاتھ سے آپ کو وہ دکھائے کہ جس سے آپ کی مبارک آنکھیں ٹھنڈی ہوں، لہٰذا آپ ہم کو اللہ کی برکت سے لے چلیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سعد کی اس بات سے بہت خوش ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کی ان معروضات کو سن کر فرمایا، اللہ کی برکت سے چلو، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دو باتوں یعنی قافلہ یا فوج قریش میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ کی قسم، یہ آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ ابھی بدر سے پہلے ایک مقام پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں کافروں کی مقتل گاہوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈے تیار کیے۔ سب سے بڑا جھنڈا مہاجرین کا تھا جو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا،
اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب ابن المنذر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھایا ہوا تھا۔ مشرکین کے ساتھ بھی 3 جھنڈے تھے، ایک ابو عزیز بن عمیر، دوسرا نضر بن حارث اور تیسرا طلحہ بن ابی طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 17 رمضان المبارک جمعے کی رات کو بدر میں قریب کے میدان میں اترے، اور قریش یعنی جو مکے سے قافلہ آیا تھا وہ دوسری طرف اترے۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سرکار سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا زبیر اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کو مشرکین کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب یہ حضرات اس طرف گئے تو ایک غلام کو پکڑ لائے، بعض کتب میں 2 غلاموں کا تذکرہ ہے۔ جب اس کو پکڑ کر لائے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس غلام سے پوچھا، کیا تم ابو سفیان کے ساتھی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا، نہیں، ہم تو قریش کو پانی پلانے والے ہیں، قریش نے ہمیں پانی پلانے کے لیے بھیجا ہے۔ اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے ان کو مارا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جب وہ مار سے اس کو درد ہوا اور درد سے بے چین ہوا تو کہنے لگا کہ ہاں، ہم ابو سفیان کے ساتھی ہیں۔ اتنے میں حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے فارغ ہوئے، اور دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک کا عالم، فرمایا جب یہ تم سے سچ بول رہا تھا تو تم نے مانا نہیں اور اس کو مارنے لگ گئے، اور جب یہ مار کھا کے جھوٹ بولنے لگا ہے تو تم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کی قسم، اس نے سچ کہا ہے، یہ قریش کا ہی ساتھی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ یہ جو سامنے ریت کا بہت بڑا ٹیلا ہے نا، اس کے پیچھے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ ان کی تعداد کتنی ہے؟ وہ بولے کہ وہ کہنے لگا کہ مجھے کنفرم تعداد معلوم نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، وہ روزانہ کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک دن وہ 10 اونٹ اور ایک دن 9 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، پھر وہ 1000 اور 900 کے درمیان ہے، اور بات بھی یہی تھی کہ وہ تقریباً 950 تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ مکے سے کون کون آیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، ابو البختری بن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل بن خویلد، حارث بن عامر بن نوفل، طعیمہ بن عدی ابن نوفل، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، امیہ بن خلف، اور پسران حجاج، سہیل بن عمر بن عبد ود۔ جب یہ نام سنے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، لو، مکے نے اپنے جگر پارے تمہاری طرف بھیج دیے ہیں۔ پس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جلدی کوچ کرنے یعنی آگے بڑھنے کو حکم دیا، تو کوچ کر کے وہاں جو کنویں تھے بدر میں، اور جو کنواں بدر میں سب سے زیادہ قریب تھا، اس پر اترے۔ حضرت سیدنا حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور اجازت عطا کریں تو میں ایک عرض پیش کروں؟ فرمایا کہو۔ عرض کی کہ اس جگہ ہمارا قیام ٹھیک نہیں ہے، آپ ہم کو اس کنویں پر لے جائیں جو قریش کے سب سے زیادہ یعنی جہاں ان کا قافلہ ٹھہرا ہے سب سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ میں بدر سے اور اس کے کنووں سے واقف ہوں، وہاں ایک میٹھے پانی کا کنواں ہے جس کا پانی ختم نہیں ہوتا، تو ہم وہاں جا کر ایک حوض بنا لیں گے اور اس سے پئیں گے اور جنگ کریں گے، اور باقی کنووں کو بند کر دیں گے تاکہ کفار کو پانی نہ ملے۔ ادھر یہ صحابی حضور سے عرض کر رہے ہیں، اور ادھر جبریل پاک علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام لائے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، اپنے اس غلام کی عرض کو قبول کیجئے، اس کی رائے درست ہے۔ ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ بدر میں جہاں مسلمانوں نے قیام کیا تھا وہ ریتلی جگہ تھی، اور ریتلی جگہ میں بندے چلیں یا سواریاں ان کی چلیں، اس سے ان کے پاؤں جو ہیں وہ زمین میں دھنستے ہیں، اور جہاں کفار ٹھہرے تھے وہ چٹیل جگہ تھی جس کو ہماری پنجابی میں پدری جگہ کہتے ہیں،
اور انہوں نے وہاں کنویں بھی بنا لیے تھے اور حوض میں پانی بھی جمع کر لیا تھا۔ اچھا، پھر بعض مسلمانوں کو غسل کی حاجت تھی، اور غسل کی بھی ضرورت تھی، وضو کی بھی حاجت ہے، اور پانی جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو کنڈیشن ہے، کنڈیشن کیا ہے کہ یہاں پر کم و بیش 313 ہیں، وہاں 950 سے 1000 کے قریب ہیں، وہ کنویں پر قابض ہو چکے ہیں اور چٹیل جگہ پر ہیں۔ اہل ایمان کا پڑاؤ جس جگہ پر ہے وہ جگہ ریتلی ہے، چلنے میں دقت ہے، پاؤں زمین میں دھنستے ہیں، یہاں خوراک بھی اس پیمانے پر موجود نہیں ہے، اور وہاں 10 اونٹ ذبح کر کے کھلائے جاتے ہیں، شراب چلتی ہے، گانے گائے جاتے ہیں، عورتیں راگ سناتی ہیں، ناچ گانے کا سلسلہ چلتا ہے۔ اس طرح بعض حضرات کو غسل کرنا ہے، ان پہ غسل فرض ہو چکا ہے اور پانی موجود نہیں ہے، تعداد میں بھی فرق ہے، مسلح ہونے میں بھی فرق ہے، میدانی اقامت کی کنڈیشن میں بھی فرق ہے۔ تو شیطان لعین نے اپنا یہاں پر ایک وار چلایا، اور اس وار کو کہتے ہیں بد دلی پھیلانا۔ چنانچہ اس نے اپنے وسوسوں کو عام کرنا شروع کر دیا کہ تم کیسے حق پر ہو سکتے ہو، تم تو پہ تو غسل فرض ہے، پانی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، تعداد بھی تھوڑی ہے، مسلح بھی نہیں ہو، اسلحے کی کثرت بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ عرشوں کے مالک جل جلالہ نے سورہ انفال کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا کہ مالک کریم نے شیطان کی اس بد دلی پھیلانے کی جو تحریک تھی اس کی کاٹ کیسے کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، ترجمہ سیدی اعلی حضرت کے قلم سے، جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے تسکین تھی، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے، اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھائے، اور اس سے تمہارے قدم جما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان پہ نیند ڈال دی، جم کر بارش ہوئی، بے غسلوں کے غسل ہو گئے، جو حوض خالی تھے وہ پانی سے بھر گئے، ریت پر بارش پڑی تو وہ جم گئی، اس پہ چلنا آسان ہو گیا، اور جہاں کفار ڈیرا لگائے ہوئے تھے وہاں پھسلن ہو گئی، ان کو چلنے کے اندر بھی دقت ہو گئی، کیچڑ وہاں بن چکی تھی۔ تو یہ بھی وہ موقع ہے کہ جہاں آسمانی مدد اہل ایمان کے لیے پہنچتی ہے اور شیطان کی بددلی پھیلائے کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بدر میں اونچی جگہ پر کھجوروں کا ایک چھپر بنایا گیا، عریش اس کو کہتے ہیں، خیمہ، کہ سرکار بلائی حصے پہ رونق افروز ہوں۔ حضرت امیر المومنین امام الواسرین شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان مشاورت چل رہی تھی کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس خیمہ مبارک پر حفاظت کے لیے کون مامور ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ابھی ہم باہم مشاورت کر رہے تھے کہ حضرت صدیق اکبر اس اونچے ٹیلے سے جہاں سرکار علیہ السلام کے لیے خیمہ کھجوروں کا چھپر جو تھا اس سے بنایا گیا تھا، صدیق اکبر ننگی تلوار لیے وہاں کھڑے تھے، اور وہ فرمانے لگے کہ آپ سب کو اس فکر کی ضرورت نہیں ہے، ابو بکر اس کام کے لیے حاضر ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر عتیق و اطہر کا نصیب ہے کہ ہجرت کی رات بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ غار میں 3 راتیں گزارتے ہیں، اور بدر میں بھی اس خیمے میں حضور اور صدیق پاک کے سوا کوئی اور نہیں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر بھی سرکار علیہ السلام کی حفاظت پر مامور نظر آتے ہیں۔ کل لڑائی ہونا ہے، اور آج حضور اقدس علیہ الصلاۃ والسلام بدر کے میدان میں رونق افروز ہوتے ہیں۔ یہ جو اب آپ کو میں روایت سنا رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی چھڑی مبارک سے نشان لگائے، اور نشان لگا کے فرماتے ہیں کہ کل فلاں بن فلاں مر کے یہاں گرے گا، کل فلاں بن فلاں مر کے یہاں گرے گا۔ ایک ایک کافر کا نام اس کی ولدیت کے ساتھ لیا اور نشان لگایا۔ اس میں کتنی غیب کی خبریں ہیں، کل کی خبر بھی دی، کون مرے گا اس کی خبر بھی دی، کب مرے گا اس کی خبر بھی دی، کہاں مرے گا اور مر کے گرے گا اس کی خبر بھی دی۔ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں اگلے دن خدا کی قسم بال برابر بھی فرق نہیں تھا،
جہاں سرکار علیہ السلام نے نشان لگا کر جس کافر کے بارے میں خبر دی تھی ہم نے اس کو وہیں پر مرا ہوا پایا۔ پھر یہ جو آج کی رات ہے اور کل بدر کا میدان سجنا ہے، آج اس کی شب ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام رات بیدار رہے اور مصروف دعا رہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو حضور علیہ السلام نے نماز فجر کے لیے آواز دی۔ نماز فجر بدر میں ادا کی گئی۔ فجر ادا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو جہاد پر مبنی خطاب فرمایا۔ پھر صف آرائی میں مشغول ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں ایک تیر کی لکڑی تھی، تو حضور علیہ السلام اس لکڑی سے جس کو اشارہ فرماتے کہ پیچھے ہٹ جاؤ وہ پیچھے ہٹ جاتے، جس کو فرماتے آگے ہو جاؤ وہ آگے ہو جاتے۔ حضرت سوات انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے تھوڑا آگے نکلے ہوئے تھے، حضور پر نور علیہ السلام نے اسی لکڑی سے ان کے پیٹ کو اندر کی طرف دبایا اور فرمایا استوی یا سوات، اے سوات برابر ہو جاؤ۔ حضرت سوات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے مجھے ضرب شدید لگائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق و انصاف و عدل کے ساتھ بھیجا ہے تو مجھے اس ضرب کا بدلہ عطا ہو۔ یہ سن کر نبی پاک علیہ السلام نے چھڑی بھی ان کو دے دی اور اپنے شکم مبارک سے قمیص مبارک کو بھی اٹھا دیا اور فرما لو اپنا قصاص لے لو، اپنا بدلہ لے لو۔ اس پر حضرت سواد حضور کے قریب ہونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے جب بالکل قریب ہو گئے تو حضور کے مبارک گلے سے لپٹ گئے اور سرکار کے پیٹ مبارک اور بعض کتابوں میں کہ حضور کی مہر نبوت کو چومنا شروع کر دیا۔ اور قربان جائیے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو جھٹکا نہیں کہ پیچھے ہٹ جاؤ، بلکہ اس کیفیت میں کہ ایک عاشق محبوب کے وجود کے لمس کی برکت پا رہا ہے، وجود انور کو چومنے کا شرف پا رہا ہے، وجود انور کی خوشبو سے مشام دماغ کو معطر کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کے وجود کا اتنا خاص قرب پا رہا ہے، اور حضور اسی کیفیت میں فرماتے سواد یہ کیا ہے؟ تو حضرت سواد نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، میدان سج گیا، شہادت کا ارمان سینے میں بسا ہے، اور میرے سامنے یہ ایک موقع تھا کہ میں شہید ہونے سے پہلے آپ کے وجود انور کو چوم لوں، اس کے مس کی برکت پالوں، آپ کے وجود انور کے قرب کے فیض کو پالوں۔ آپ غور کیجئے کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام سے کس طرح محبت کرتے تھے، حضور کے جسم انور کا بوسہ لینے کو وہ کتنا بڑا اعزاز سمجھتے تھے کہ میدان کارزار میں شہادت سے پہلے وہ اس چیز کو کتنی بڑی نعمت سمجھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے جسم انور سے مس ہوا جائے اور بوسہ لیا جائے۔ تو سرکار نے یہ سن کر حضرت سواد کو دعا سے نوازا۔ کیا کریمی ہے سرکار علیہ السلام کی۔ اسی دوران مشرکین مکہ بھی نمودار ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب ان کی تعداد دیکھی، تعداد تو بہت زیادہ تھی، تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی الہی یہ قریش فخر و تکبر کرتے آ پہنچے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تیرے ساتھ جنگ کریں اور تیرے رسول کو جھٹلائیں، اے خدا عز و جل میں اس مدد کا انتظار کر رہا ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جب دونوں طرف صفیں سیدھی ہو چکیں تو عمیر بن وہب جمحی کو لشکر اسلام کی تعداد معلوم کرنے کے لیے مشرکین مکہ نے بھیجا۔ وہ جب لشکر اسلام میں آیا اور دیکھ بھال کی تو واپس جا کے کہنے لگا کہ مسلمان کم و بیش 300 ہیں، ان کے ساتھ 70 اونٹ 2 گھوڑے ہیں۔ اے گروہ قریش، میں نے دیکھا ہے کہ ان کی اونٹوں کے پالان موتوں کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب ہے تو اس نے وہ استعمال کیا کہ یثرب کے آپ پاشی کے کام آنے والے اونٹ زہر قاتل سے لدے ہوئے ہیں، ان کو اپنی تلواروں کے سوا اور کوئی پناہ نہیں، وہ گونگے ہیں، کلام نہیں کر سکتے اور سانپوں کی طرح زبانیں نکال رہے ہیں۔ اور کہنے لگا خدا کی قسم میری رائے میں ان میں سے ایک شخص بھی قتل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم میں سے ایک ایک کو قتل نہ کر لے، اور جب وہ تم میں سے اپنی تعداد کے برابر قتل کر دیں گے تو اس کے بعد تمہارا جینا کیسا ہوگا، اس لیے تم آپس میں مشورہ کر لو۔ یہ کافروں کا بھیجا ہوا نمائندہ
اہل اسلام کے قافلے کی رپورٹ جا کے ان کو دے رہا ہے۔ یہ تبصرہ غیر جانبدار تبصرہ ہے کہ وہ جاسوسی اور تفشیش احوال کے لیے آیا ہے، اور جا کر وہ کیا جذبہ بتا رہا ہے اہل ایمان کا کہ وہ لوگ پورے عزم کے ساتھ ہیں، ان کے اونٹوں پر موتیں سوار ہیں، ان کی تلواریں تمہارے اب خون کی پیاسی ہیں، وہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن ان کو کمزور نہ سمجھنا۔ میں بارے دیگر اس جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ کافروں کے نمائندے کا تبصرہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کس عزم سے، کس قوت سے، کس بہادری سے اور کس دلیری کے ساتھ میدان بدر میں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہمراہی میں کھڑے تھے۔ اب یہ باتیں پھر کافروں کے، میں بات کو شارٹ کر رہا ہوں، یہ باتیں بھی اس قافلے کے اندر گردش کرنے لگ گئیں، اور وہ کہہ رہا تم دوسرے کو جا کے کہہ دو، وہ کہہ رہا تم تیسرے کو جا کے کہہ دو، لیکن آج آ کے بات پھر ابو جہل تک پہنچی، اور ابو جہل نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم لڑے بغیر اگر واپس چلے گئے تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی، مکے کی عورتیں ہمیں تانے دیں گی۔ گرامی قدر حضرات، اس طرح جنگ کے لیے باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا۔ مسلمان اپنی صف پہ قائم تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا میری اجازت کے بغیر لڑائی نہ کرنا۔ اسی وقت نبی مکرم شفیع اعظم علیہ الصلوۃ والسلام پر نیند غالب آ گئی۔ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، قریش ہم پر آ پڑے ہیں۔ سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو نیند اپنے محبوب پر ظاہر فرمائی، اس نیند اور خواب کے عالم میں سرکار علیہ السلام کو قریش تھوڑے دکھائے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ انفال کا یہ 5واں رکوع ہے، اور یہ سورہ انفال کی 43 نمبر آیت مبارکہ ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ جب کہ اے محبوب اللہ تمہیں کافروں کو تمہاری خوابگاہ میں تھوڑا دکھاتا تھا، اور اے مسلمانوں اگر وہ تمہیں بہت کر کے دکھاتا تو ضرور تم بزدلی کرتے اور معاملے میں جھگڑا ڈالتے، مگر اللہ نے بچا لیا، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ یعنی اللہ کریم نے یہ کرم فرمایا کہ اہل ایمان کو کافر تھوڑے دکھنے لگ گئے اور کافروں کو اہل ایمان زیادہ دکھنے لگ گئے۔ یہ بھی آسمانی مدد تھی بدر کے اندر اہل ایمان کے لیے۔ گرامی قدر حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو جذبہ عطا فرمایا تھا، اب اس جذبے، اس تحریک، اس ترغیب اور اس واعظ و ارشاد پر عمل کا مرحلہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے بدر میں جو شخصیت کافروں سے مقابلے کے لیے نکلی، وہ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام محجع نام تھا، وہ آزاد کردہ غلام تھا جسے عامر بن حضرمی نے تیر سے شہید کیا۔ یہ بدر والوں کا پہلا شہید ہے۔ اور پھر انصار میں سے حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ترغیب دی اور فرمایا جنت کی طرف بڑھو جس کا عرض آسمان و زمین ہے۔ یہ سن کر حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے آقا کیا جنت کا عرض آسمان و زمین ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمیر نے کہا واہ واہ کیا بات ہے۔ تو جب حضرت عمیر نے یوں کہا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نے واہ واہ کیوں کہا ہے؟ تو حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فقط اس امید پر کہ میں اہل جنت میں سے ہو جاؤں۔ تو جب ان کا یہ شوق حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک تو اہل جنت میں سے ہے۔
اس کے بعد حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چمڑے کے تھیلے سے چھوارے نکال کر کھانا شروع کیے اور پھر کہنے لگے اگر میں زندہ رہوں یہاں تک کہ یہ چھوارے کھا لوں تو یہ تو پھر بڑی لمبی زندگی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ جو چھوارے تھے نا پاس تھے وہ پھینک دیے، اور گویا وہ یہ چھوارے پھینک کر کہہ رہے تھے کہ جتنا ٹائم چھوارے کھانے پہ لگانا ہے تو وہ ٹائم کیوں نہ دشمنوں سے لڑ کے شہادت کی دہلیز پر پہنچا جائے، اور پھر کھانا جو ہے وہ جنت کا ہی کھایا جائے، پھر یہ سوکھی کھجوروں پر اکتفا کیوں۔ اور اس طرح وہ دشمنان اسلام سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہادت کا جام نوش فرما ہے۔ غزوہ بدر اور غزوہ بدر میں پیش آمدہ واقعات کو بیان کرنے کا۔ کل کا آخری واقعہ یہ بیان ہوا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خشک کھجوروں والا تھیلا بدر میں پھینک دیا اس لیے کہ جنت بعد از شہادت بالکل قریب ہے۔ اب اس کے بعد دشمنوں نے اپنی صفوں کو درست کرنا شروع کیا، اور دشمنوں کی صف میں سے اسود بن عبد الاسد مخزومی جو بڑا بدخلق تھا، شکل و شباہت میں بھی بہت عجیب و غریب تھا، آگے بڑھا اور اس نے قسم کھائی کہ میں عہد کرتا ہوں کہ یہ جو مسلمانوں کا حوض ہے میں اس میں سے پیوں گا یا پھر اس سے پہلے مر جاؤں گا۔ اس ارادے کے ساتھ وہ حوض کے قریب جانے لگا تو ادھر سے اللہ اور اس کے رسول کے شیر سید الشہداء سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا تعاقب فرمایا اور آگے بڑھے اور وار کر کے اس کے پاؤں کی طرف آدھی پنڈلی کے قریب قریب اس کو کاٹ دیا۔ وہ پیٹ کے بل گرا اور حوض کے قریب پہنچا، یہاں تک کہ اس میں وہ گر پڑا، اور صرف اس لیے کہ اس کی قسم پوری ہو جائے۔ حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی مقام پر اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد لشکر مشرکین و کفار میں سے شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن ربیعہ نکلے۔ مشرکین نے چلا چلا کر آقا علیہ السلام کا نام گرامی لے کر کہا کہ اپنی قوم میں سے ہمارے جوڑ کے آدمی ہمارے مقابلے میں بھیجے جائیں۔ جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس للکار کو سن کر ارشاد فرمایا، اے بنی ہاشم اٹھو اور اس حق کی حمایت میں لڑو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ لوگ باطل لائے ہیں تاکہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ علی اٹھو، حمزہ تم بھی اٹھو، اور عبیدہ تم بھی اٹھو۔ چنانچہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم اقدس کی تعمیل میں سرکار سیدنا امیر حمزہ، سرکار مولا مرتضیٰ شیر خدا اور حضرت سیدنا عبیدہ بن مطلب بن عبد مناف دشمن کی طرف بڑھے۔ ان کے سروں پہ خور تھے۔ عتبہ نے کہا کہ تم بولو تاکہ ہم تمہیں پہچان لیں کہ تم کون ہو۔ سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ عتبہ نے یہ سن کر کہا کہ یہ اچھا جوڑ ہے، میں حلیفوں کا شیر ہوں۔ پھر اس نے اپنے بیٹے سے کہا ولید اٹھ۔ چنانچہ اس کا بیٹا ولید اٹھا تو اس کے مقابلے میں شیر خدا مولا کائنات امیر المومنین امام الواصلین سرکار سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے مقابل تشریف لائے، اور مولا کائنات نے ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر عتبہ اٹھا تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف بڑھے اور اسے فنار کر دیا۔ حضرت عبیدہ جو کہ ضعیف العمر تھے، حضرت عبیدہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے تھے اور یہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سب سے زیادہ عمر والے تھے، آپ اس کی طرف بڑھے تو شیبہ نے تلوار کی دھار حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک پر ماری جو پنڈلی کے گوشت پر لگی اور اسے کاٹ دیا۔ جب یہ منظر دیکھا تو سرکار سیدنا امیر حمزہ اور مولا مرتضیٰ دونوں ہستیاں آگے بڑھے اور شیبہ پہ حملہ آور ہوئے اور اسے قتل کر دیا، اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی حالت میں اٹھا کر مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کرم میں پیش کر دیا۔
اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اس زخمی حالت میں حضور علیہ السلام سے کیا عرض کرتے ہیں. عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تم شہید ہو. تو حضرت عبیدہ نے جب یہ سنا تو کہا اگر آج جناب ابو طالب اس حالت میں مجھے دیکھتے تو مان جاتے کہ میں اس کی نسبت اس شعر کا زیادہ مستحق ہوں. اور پھر انہوں نے عربی کا شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے ہم محمد کریم کو حوالہ نہ کریں گے یہاں تک کہ ان کے گرد لڑکے مر جائیں اور اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں. گرامی قدر حضرات، یہ واقعات جو ابھی تک بیان ہوئے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام شہید ہوئے، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حملہ ہوا اور دیگر جو معاملات پیش آئے، یہ سارے معاملات دونوں فوجوں کے جس کو گھمسان کی لڑائی کہتے ہیں اس سے پہلے کے ہیں. پھر دونوں فوجیں اہل حق کی اور دشمنان اسلام کی ایک دوسرے کے مقابل میں آئیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کو حکم فرمایا کہ ہمارے حکم کے بغیر حملہ نہ کرنا، اگر تمہیں دشمن آ گھیرے تو نیزوں سے اسے دور رکھو. اہل اسلام نے جب دیکھا کہ اب جنگ کے بغیر چارہ کوئی نہیں اور اپنی تعداد کی کمی اور دشمن کی کثرت دیکھ کر اہل ایمان اللہ کریم کے دربار میں دعا میں مصروف ہوئے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفیں درست کرنے کے بعد خود اس عریش میں اس خیمے میں تشریف لے گئے جو سرکار اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا گیا تھا. اس وقت اس خیمے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور حضور کے ساتھ حضرت امیر المومنین یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. نبی پاک علیہ السلام خیمے میں رونق افروز ہو کر قبلہ رو ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں عرض کی اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر. اے اللہ تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عطا کر. الہی اگر یہ مسلمانوں کا گروہ آج ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی. دعا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر گریہ فرمایا کہ سرکار اقدس علیہ السلام کی مبارک چادر کندھوں سے زمین پہ تشریف لے آئی. جب یہ منظر دیکھا تو عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم علیہ السلام کو اپنی باہوں میں لیا اور بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کو اپنے پروردگار سے اتنی ہی درخواست کافی ہے. محدثین نے یہاں پر بڑا شاندار کلام کیا. انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق اکبر کے یہ جملے اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا ایقان و یقین و توکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تھا. دراصل اس انداز کرم پر اور اللہ کے حضور گریہ و زاری کرنے کا سبب یہ تھا کہ میرے غلاموں کے دل مضبوط ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں کہ جن کے لیے دعائیں رب کے محبوب کر رہے ہوں اور آنکھوں سے اشک جاری ہوں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، رب کے دربار میں عرض گزار ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا. یہ دعا اہل ایمان کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے اس انداز پر مانگی جا رہی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسی حالت میں وحی کے آثار شروع ہوئے اور جب اس کیفیت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو سرکار کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا. فرمایا ابو بکر مبارک ہو، اللہ کی مدد آ پہنچی. حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار باغ پکڑے آ رہے ہیں اور ان کے گھوڑے کے جو پیشانی ہے اس پر بدر کی خاک نظر آ رہی ہے. یہ جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، اللہ رب العزت نے سورہ انفال کے اندر اس کو ذکر کیا. اذ تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے. لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے. اس آیا مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 1000 فرشتوں کا ذکر کیا. پھر اسی ضمن میں یہ فرشتے 3000 ہو گئے اور پھر 3000 میں
تقوی و ثابت قدمی کے وعدے پر ان کی تعداد 5000 ہو گئی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 124 اور 25 میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان شریف سے، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ تو یہ بدر میں آل ایمان کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 5000 فرشتوں کو بھیجا، اور یہ جو 5000 کی تعداد آئی اس میں ایک چیز بیان کی گئی، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ اب آپ پہلے سن چکے ہیں کہ اہل مکہ کا جب قافلہ مکے سے تیار ہو رہا تھا تو ابلیس لعین سراقہ کی صورت میں ان کو ابھار رہا تھا کہ تم مقابلے کے لیے ضرور جاؤ، اور ابلیس لعین میدان بدر کے اندر بھی کفار کو برانگیختہ کر رہا تھا، ابھار رہا تھا۔ لیکن جب سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کے ہمراہ 5000 فرشتوں کی فورس میدان بدر میں آ گئی تو ابلیس لعین نے جب وہ دیکھا تو وہ ڈر کر بھاگ گیا۔ اس بات کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا۔ یہ رب العزت نے یہ 10واں پارہ، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 48 ہے۔ تو جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، الٹے پاؤں بھاگا۔ یہ کون بھاگا؟ ابلیس لعین الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں تم سے الگ ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ تو جب نوریوں کی جماعت آ گئی تو پھر ابلیس کا بسیرا ختم ہو گیا، وہ میدان سے راہ فرار اختیار کر چکا تھا۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مبارک مٹھی میں خاک لی جس میں کچھ کنکریاں بھی تھیں، اور وہ خاک اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کفار کے لشکر کی طرف پھینکی۔ محبوب کی اس ادائے حسین کو اللہ تعالیٰ اسی سورہ انفال کے اندر بیان کرتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ ترجمہ اعلی حضرت کے قلم سے، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے پھینکی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خاک پھینکنا، مٹھی بھر خاک 950 سے زائد کفار مشرکین کے گروہ کی طرف ایک بھی کافر ایسا نہیں تھا کہ جس کی آنکھ میں وہ کنکریاں اور اس کی گرد نہ پہنچی ہو۔ جب بھی فرشتے بھی آ گئے، خاک بھی پھینک دی، کافروں کی آنکھوں میں اس کے ذرے اور کنکریاں بھی پہنچ گئے، اب اللہ کے حبیب اقدس علیہ الصلاۃ والسلام نے گھمسان کے مارکے کا حکم دیا کہ اب تم اللہ کی مدد سے دشمنوں کے مقابلے کے لیے میدان کے اندر اپنے تیر و تلوار کو استعمال کرو۔ اور اس دوران اللہ تبارک و تعالی نے مزید مومنوں کی، مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور وہ مدد یہ فرمائی کہ اب ان 313 حضرات کو کم و بیش ان حضرات کو کفار تھوڑے نظر آ رہے تھے، اور کافروں کے پر مسلمانوں کا رعب اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ ان کو مسلمان اپنی حقیقی تعداد سے کہیں زیادہ نظر آ رہے تھے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اسی بات کو سورہ آل عمران کے اندر بیان فرمایا، اور سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 13 ہے کہ عرشوں کے مالک جل جلالہ نے فرمایا، ترجمہ کنز الایمان سے، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں لڑ پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا اور دوسرا کافر، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ گرامی قدر حضرات، لڑائی شروع ہو چکی ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان تیر و تلوار کا استعمال کر رہے ہیں، صحابی تلوار اٹھاتے ہیں، وار سے پہلے ہی
دشمن جو ہے وہ کٹ کے زمین پہ گرا ہوا نظر آتا ہے، کسی کے منہ پر کوڑے کا نشان، کسی کی ناک پر کوڑے کی ضرب نظر آتی ہے، اور کوئی تلوار لگنے سے پہلے ہی اس کا سر کٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور بدر کے میدان میں ایک اجنبی آواز سننے کو ملی جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی، اقدم حیزوم، اے حیزوم آگے بڑھ۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ بات اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کی کہ آقا ہم یہ آواز سنتے تھے، تو فرما حیزوم جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، تو یہ تم ان کی آواز سن رہے تھے۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس عریش جو بلندی پر سرکار کا خیمہ مبارک تھا، ننگی تلوار لہرا کر حضور جان نور علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ ترجمہ اعلیٰ حضرت کے مبارک قلم سے، اب بھگائی جاتی ہے یہ جماعت اور پیٹھیں پھیر دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دوران ایک اور غیب کی خبر دی لڑائی شروع ہونے سے پہلے، فرمایا ہمیں علم ہے کہ بنو ہاشم وغیرہ میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو برادریوں کی مجبوری کی وجہ سے لائے گئے ہیں، وہ دل سے ہمارے مقابلے کے لیے نہیں آئے، لہٰذا اگر ان میں سے کوئی تمہارے تلوار کے نشانے پر آ جائے تو تم اس کو قتل نہ کرنا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعضوں کے نام بھی اپنی زبان حق ترجمان سے بیان کیے، انہی میں سے ابو البختری عاص بن ہشام تھا۔ یہ مکہ مکرمہ میں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے بعد جتنی مدت مکہ شریف میں رہے، کافروں نے جو تکلیفیں دیں وہ کسی سے ڈھگی چھپی نہیں ہے، لیکن ابو البختری وہ بندہ ہے کہ جو کسی قسم کی بھی اذیت دینے کے معاملے میں شریک نہیں تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ اگر تمہاری تلوار کے نیچے آئیں تو تم نے ان کو قتل نہیں کرنا۔ حضرت مجذر بن زیاد کی نظر ابو البختری پہ پڑی اور ان کو کہنے لگے کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام نے تمہارے بارے میں فرمایا ہے کہ تمہیں قتل نہیں کرنا، اس لیے میں چھوڑتا ہوں۔ ابو البختری نے کہا کہ میرے رفیق کو جس کا نام مجذر ہے، میرے رفیق کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ تو حضرت مجذر نے کہا اللہ کی قسم ہم تیرے رفیق کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے صرف تیرا کہا ہے، تیرے رفیق کا ہمیں حکم نہیں دیا۔ تو ابو البختری نے کہا تب اللہ کی قسم میں اور وہ دونوں جان دے دیں گے۔ میں مکے کی عورتوں کا تانا نہیں سن سکتا کہ ابو البختری نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے رفیق کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور جب مجذر نے حملہ کیا تو ابو البختری نے رجزی اشعار پڑھے، اور یہ شعر بھی اس نے کہا کہ شریف زادہ اپنے رفیق کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے یا اپنے رفیق کے بچاؤ کی راہ نہ دیکھ لے۔ غزوہ بدر کے اندر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی اور عداوت میں صف اول کا بد کردار آدمی امیہ بن خلف بھی تھا، اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا۔ یہ وہی امیہ ہے کہ جس کی غلامی میں حضرت سرکار سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ وہی امیہ ہے کہ جس نے ظلم و ستم کے پہاڑ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ توڑے۔ ان کو مارا جاتا، ان کو مکے کی دہکتی ہوئی زمین پر گھسیٹا جاتا، سینے پہ پتھر رکھے جاتے، کوڑے مارے جاتے، لیکن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہد آہد کی صدائیں بلند کرتے رہتے تھے۔ اب معاملہ یہاں پر یہ تھا کہ عرب کے اندر ایک چیز چلتی ہے، وہ ایک دوسرے کو امان دیتے تھے، اور یہ امان برادری بیسس پر بھی ہوتے تھے، قبائلوں کی بیسس پر بھی ہوتے تھے۔ اور عرب لوگ جس کو امان چاہے وہ کئی سال پہلے دی ہوئی ہو، اگر وہ معاملہ پیش آ جائے جس کی وجہ سے امان دی جاتی تھی تو وہ یہ اپنے عہد کو پورا کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی وقت میں اس کو امان فراہم کی ہوئی تھی، چنانچہ آپ اپنی اس امان کی لاج رکھنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے میدان بدر کے اندر۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر امیہ پہ پڑی تو انہوں نے سب کو پکار کے بلا لیا کہ وہ دیکھو دشمن خدا آ گیا،
قصہ مختصر یہ کہ حضرات صحابہ کرام پرجوش انداز میں آگے بڑھے اور جن میں پیش پیش خود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات بھی تھی، اور اس طرح حملہ کر کے امیہ اور امیہ کے بیٹے کو واصل جہنم کر دیا۔ اور یہ بڑے موٹے وجود کا تھا، اور جب بدر کے مقتولین کو کنویں میں پھینکا گیا تو اس کا جسم بہت بڑا تھا، اس کو اٹھایا نہ جا سکا، اور جسم اس کا پھول چکا تھا، لہٰذا اس پر وہیں مٹی ڈال دی گئی تھی۔ گرامی قدر حضرات، کچھ دیر کے لیے میدان کارزار سرد ہوا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کون ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ابو جہل کو اس حال میں پایا کہ افرا کے دونوں بیٹے حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابو جہل کو اپنی شمشیروں سے وار کر کے زمین پر گرایا تھا، ہمارے کہتے اد مویا ہو گیا، وہ نیم جاں تھا۔ حضرت معاذ اور معوذ کم سن صحابی ہیں، اور آپ ان کا جذبہ صادق دیکھیے کہ صحابی پاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں لڑکے میدان بدر میں میرے پاس آئے اور چپکے سے مجھ سے پوچھنے لگے کہ چچا ان دشمنوں میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ تم نے اس کو کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ تہیہ کر کے آئے ہیں کہ اس خبیث آدمی کو ہم قتل کریں گے یا اپنی جان دے دیں گے، کیونکہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ یہ مکہ میں ہمارے سرکار علیہ السلام کو بہت ستاتا تھا، اور حضور علیہ السلام کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتا تھا۔ ہم شوق شہادت سے سرشار ہیں اور اس کافر کو فنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ تمہاری تو عمریں بھی ابھی ابتدائی ہیں اور وہ سورما ہے، بڑے قد قامت والا ہے۔ کہا چچا یہ چھوڑیے، آپ ہمیں بتا دیجئے گا۔ اثنائے گفتگو ابو جہل کالے رنگ کے گھوڑے پہ سوار قریب سے گزر رہا تھا، تو میں نے کہا بچوں وہ تمہارا شکار جا رہا ہے۔ تو کہا کہ یہ دونوں شاہین کی طرح جھپٹے اور ابو جہل کو سواری سے نیچے گرایا، اس نے بھی وار کیا جس میں سے ایک صاحب کا بازو کٹ گیا، اور یہاں میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ بھی ظاہر ہوا کہ بعد میں انہوں نے عرض کی آقا یہ وار کرتے ہوئے میرا بازو کٹ گیا ہے، تو سرکار نے ان کا ہاتھ کا جو حصہ کٹا ہوا تھا وہ بازو سے لگا کر لعاب اقدس لگایا تو وہ بالکل جڑ گیا، اور ساری زندگی بہتر طریقے سے کام کرتا رہا۔ بہرحال حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو جا کر دیکھا تو آپ نے اس سے فرمایا، بلکہ روایت میں ہے کہ آپ نے اس کی جو چہرے کے بال ہیں اس کو پکڑ کر کہا، تو ابو جہل ہے، بتا آج تو یہ اللہ نے رسوا کیا۔ لیکن ابو جہل اس حالت کے اندر بھی اتنا متکبر تھا، اس نے کہا رسوائی والی کیا بات ہے، تمہارا مجھے قتل کرنا زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ ایک قوم نے مجھے قتل کر ڈالا، کاش مجھے کسان کے سوا کوئی اور قتل کرتا، کیونکہ حضرت معاذ اور معوذ انصاری تھے، اور انصار مدینہ کا اکثر پیشہ جو تھا وہ کھیتی باڑی تھا۔ اس حالت میں بھی وہ لعین اس قدر تکبر میں تھا، نخوت میں تھا کہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کسان اور دہقان نہ مارتے، مجھے کوئی بہت تگڑا آدمی مارتا۔ بہرحال گرامی قدر حضرات، اس متکبر اور اس دشمن اسلام کا کام تمام کیا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے فنار کر دیا، اور یہ خبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئی تو سرکار نے یہ سن کر 3 بار کہا اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھا، اور 4تھی بار یوں فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر الاحزاب وحدہ، اور حضور علیہ السلام نے اللہ کریم کا شکر ادا کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہمراہ اس لعین کی لاش پر تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو دیکھیے دشمنان اسلام جو اذیتیں دیتے تھے، جو کٹر دشمن ہیں، جنہوں نے کوئی لمحہ بھی تکالیف اور اذیتیں اور اسلام اور آل اسلام کو نقصان پہنچانے میں کبھی کمی نہیں کی، وہ جب فنار ہوئے تو حضور علیہ السلام فنار ہو گئے، وہ کفار، ان میں سے ابو جہل بھی، تو حضور علیہ السلام نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ گرامی قدر حضرات، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے فارغ ہو کر سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ منورہ شہر کی طرف بھیجا،
اور اسی غرض کے لیے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ کے بالائی علاقوں کی طرف بھیجا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو بقیع میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ سرکار سیداتنا رقیہ صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم کی تدفین کا عمل ہو رہا تھا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ پاک ہیں، حبیب خدا کی 4 شہزادیوں میں سے ایک ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مدینہ پاک میں روک دیا تھا کہ وہ ان کی تیمارداری کرے۔ رقیہ کا معنی ہے ترقی پانے والی، ترقی کرنے والی، اور انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ بھی ایک سلسلے کے اندر تفصیل سے کریں گے، اگرچہ ہم 4 شہزادیوں کے تذکرے گزشتہ سال کے سلسلہ علم و ادب میں تفصیل سے الحمدللہ کر چکے ہیں۔ غزوہ بدر میں 14 مسلمانوں نے، صحابہ کرام علیہ رضوان نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ ان کے مبارک نام یہ ہیں: حضرت سیدنا عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، حضرت عمیر بن ابی وقاص، حضرت ذو الشمالین عمیر بن عبد عمر، حضرت عاقل، حضرت محجا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، حضرت صفوان بن بیضا، یہ 6 کے 6 مہاجرین میں سے ہیں، اور حضرت سعد بن خزیمہ، حضرت مبشر بن عبد المنذر، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت عوف اور معوث اور معاذ یعنی حضرت افرا کے یہ جو افرا کے بیٹے ہیں یہ، اور حضرت عمیر، حضرت رافع بن معلہ، حضرت یزید بن حارث، یہ 8 صحابہ کرام علیہ رضوان، ان کا تعلق انصار سے ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ کافروں کی طرف سے کتنے مارے گئے؟ کافروں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عام بندے نہیں بلکہ بڑے بڑے سردار فی النار ہوئے، اور ان کی کل تعداد 70 ہی مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے۔ ان مقتولین میں جو کفار کے تھے: شیبہ بن ربیہ، عتبہ بن ربیہ، ولید بن عتبہ، عاص بن سعید بن عاص، ابو جہل، ابو البختری، حنظلہ بن ابی سفیان بن حرب، حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، طعیمہ بن عدی، زمعہ بن اسود بن مطلب، نوفل بن خویلد، عاص بن ہشام بن مغیرہ۔ اور یہ جو عاص بن ہشام بن مغیرہ ہے یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ماموں تھا۔ امیہ بن خلف، علی بن امیہ بن خلف، منبع بن حجاج، معید بن وہب، اور جو لوگ قیدی بنائے گئے کفار کے لشکر میں سے، ان میں نوفل بن حارث بن عبد المطلب، حضرت عباس بن عبد المطلب، عقیل بن ابی طالب، یہ مولا علی کے بھائی ہیں، اور ابو العاص بن ربی، عدی بن خیار، ابو عزیز بن عمیر، ولید بن مغیرہ، عبداللہ بن ابی خلف، اور عمر بن عبداللہ، اور جمحی یہ شاعر تھا، اور وہب بن عمیر بن وہب، اور ابو وداع بن دبیرہ سہمی، اور سہیل بن عمر عامری، یہ لوگ قیدی بنائے گئے بدر کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مشرکین مکہ کی جو لاشیں تھیں ان میں سے 24 ان کے جو سردار تھے ان کی لاشیں ایک گڑھے میں ڈال دی گئیں۔ یہ وہ گڑھا تھا کہ جس میں مردار پھینکے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف، اس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا کہ یہ اس کا جسم پھول گیا تھا اور یہ قوی الجثہ تھا، اس لیے اس پر وہیں مٹی ڈال دی گئی۔ نبی کریم علیہ السلام کا معمول مبارک تھا کہ جب اللہ تعالیٰ میدان میں فتح عطا فرماتا تو مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام بعد از فتح 3 دن اس میدان میں قیام فرماتے۔ چنانچہ یہاں بدر میں بھی بعد از فتح نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن قیام فرمایا، اور تیسرے دن سوار ہو کر یہ جو مقتولین تھے بدر میں کفار، اور جہاں جس گھڑے میں ان کی لاشیں تھیں، حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور سرکار نے ایک ایک کا نام لیا۔ اے فلاں فلاں کے بیٹے، اے فلاں فلاں کے بیٹے، کیا اب تمہیں تمنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ جو کچھ ہمارے پروردگار جل جلالہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اسے سچ پایا۔ کیا تم نے بھی اسے جو تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ کیا تھا سچ پایا؟ یہ دیکھ کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آقا آپ ان بے روح جسموں سے خطاب فرما رہے ہیں؟ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس رب کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔
پھر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن قیام کے بعد مظفر و منصور یعنی کہ کامیاب و کامرانی کے ساتھ اور کافروں کو قیدی بنا کر اور ان کے بہت سارے مال غنیمت کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپسی کے لیے روانہ ہوئے اور مقام صفرا جو بدر سے ایک منزل کے فاصلے پر ہے وہاں رونق و فروز ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام غنیمت مجاہدین میں برابر برابر تقسیم فرما دی۔ اسی مقام پر حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کا مبارک پاؤں کٹ گیا تھا انہوں نے اس مقام پر شہادت پائی، اور صفرا ہی کے اندر آقا علیہ السلام کے حکم سے قیدیوں میں سے نضر بن حارث جو کفار کی طرف سے تھا اس کو قتل کر دیا۔ یہاں سے روانہ ہو کر اگلی منزل پہ پہنچے تو حضور علیہ السلام کے حکم سے عقبہ بن ابی معیط، یہ بہت بڑا خبیث کافر تھا اور اس نے مکہ کے اندر اسلام دشمنی میں کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہی وہ بدبخت ہے کہ جس کے کہنے پر حالت نماز میں حالت سجدہ میں حضور علیہ السلام کے مبارک کندھوں پر اونٹ کی اوجڑی لا کے رکھی گئی اور یہ سب وہاں پر مسخری کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے۔ تو چنانچہ اس منزل پر پہنچ کر حضور علیہ السلام کے حکم سے اس کو فنار کر دیا گیا۔ مدینہ منورہ میں اس فتح کی اتنی خوشی تھی کہ مدینہ منورہ والے مدینہ شریف میں رہ نہیں پائے کہ ہم انتظار کریں کہ یہ فتح یاب قافلہ شہر میں پہنچے تو اسے انٹری پر مبارکباد کہیں گے، بلکہ مدینے والے مقام روحہ میں پہنچ گئے، اور مقام روحہ پر جو وادی روحہ ہے اور وہاں پر وہ کنواں بھی ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی نوش فرمایا، دیگر انبیاء علیہ السلام کے نوش فرمانے کا تذکرہ بھی کتب کے اندر موجود ہے۔ اس مقام پر حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان نے آل مدینہ نے سرکار کا استقبال کیا، اور مدینہ منورہ میں خوشی کا سماں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ جلوہ گر ہو گئے، اور جو قیدی تھے وہ 1 دن بعد مدینہ منورہ میں پہنچے، اور نبی پاک علیہ السلام نے اب بچے ہوئے قیدیوں کو تقسیم کر دیا حضرات صحابہ کرام میں، اور اگلی بات دھیان سے سنیے گا، تقسیم کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی دیا۔ چنانچہ ابو عزیز بن عمیر کا بیان ہے کہ جب مجھے بدر سے لائے، یہ بھی کافروں کی طرف سے تھا، تو میں انصار کی ایک جماعت میں تھا، وہ صبح یا شام کا کھانا لاتے تو روٹی مجھے دیتے اور کھجور خود کھا لیتے، ان میں سے جس کے ہاتھ روٹی کا ٹکڑا آتا وہ میرے آگے رکھ دیتا۔ مجھے شرم آتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ روٹی خود نہیں کھاتے، مجھے ترجیح دیتے ہیں اور آپ کھجور پر اکتفا کر لیتے ہیں۔ تو کہا میں نے کئی مرتبہ آئی ہوئی روٹی کو واپس کیا، لیکن ان میں سے کوئی پھر اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تو کہتے تھے کہ اس کو تم ہی کھاؤ گے۔ جن قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، دیکھیے اسلام کا حسن، جب جنگ کا میدان ہوگا تو تلوار چلے گی، جب وہ مقابلے میں آئیں گے تو تلوار چلے گی، جب وہ اسلام کو مٹانے اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے مسلح ہو کر آئیں گے تو پھر ان کے آگے ہاتھ باندھ کر عرضیاں نہیں پیش کی جائیں گی۔ وہاں اللہ کے حکم سے جہاد ہوا اور ہونا چاہیے تھا، جو مالک کا حکم ہے وہی حق اور سچ ہے۔ لیکن بعد میں جب قیدی بنا لیے گئے ہیں تو اب قیدیوں کے ساتھ جو سلوک ہے یہ بھی اسلامی تعلیمات کا ایک بہترین چیپٹر ہے کہ فرمائیں ان سے اچھا سلوک کرنا۔ جن قیدیوں کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دلوائے گئے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ جو ہمارے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، یہ دراز قد تھے، تو ان کو کسی کا کرتا پورا آتا ہی نہیں تھا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس کا قد بھی بڑا دراز تھا، اس کا کرتا قمیص جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنایا گیا۔ عبداللہ جو جس کا بھی نام میں نے لیا ہے یہ رئیس المنافقین تھا، اصل میں اس کی سرداری قریب تھی کہ یہ مدینہ منورہ میں اپنا تسلط برقرار رکھتا اور پورے مدینے والے اسے اپنا حاکم تسلیم کر لیتے کہ اسی دوران سرکار ہجرت فرما کے تشریف لائے اور اس کی سرداری کے چانسز ختم ہو گئے۔ سارا مدینہ تو قدموں پہ نچھاور تھا، لہٰذا وہ عہدہ وہ چودراہٹ جانے کا اس کو غم تھا اور یہ منافقوں کی سب میں رہا۔ لیکن مرنے سے پہلے اس نے وصیتیں کی ہیں اور ان میں سے یہ بھی تھا کہ حضور مجھے اپنا کرتا دیں۔ بعض محدثین کہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے
اس کو جو اپنا مبارک قمیص عطا فرمایا وہ اپنے چاچے پر کیے گئے احسان کا بدلہ تھا جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرما دیا۔ اب قیدیوں کے بارے میں حضرات صحابہ کرام سے حضور مشاورت بھی فرما رہے ہیں کہ اب ان کا کیا کرنا چاہیے۔ حضرت صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ہے، عرض کی حضور یہ آپ کی قوم اور آپ کا قبیلہ ہے، انہیں قتل نہ کیا جائے بلکہ ان سے فدیہ اس معاوضے کو کہتے ہیں کہ کوئی دے کر اس قید سے اس غلامی سے اپنے آپ کو چھڑا لے، شاید اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی توفیق دے۔ سوچ دیکھیے کتنی مبارک ہے۔ اچھا اب حضرت فاروق اعظم کی باری آئی، اور حضرت فاروق اعظم کا جلال کون نہیں جانتا، اور ہمیشہ ان کا جلال حق کے معاملے میں ہوا، اور حدیثوں میں مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عمر کی سختی پسند ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی حضور میری تو وہ رائے نہیں ہے جو حضرت صدیق پاک کی رائے ہے، بلکہ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کریں، ہم ان کو قتل کر ڈالیں، بلکہ آپ اس طرح کیجئے کہ ان میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی کا رشتہ دار ہے تو عقیل کو مولا علی کے حوالے کیجئے، اور فلانا جو میرا رشتہ دار ہے اس کو میرے حوالے کیجئے، اور فلاں جو فلاں کا رشتہ دار اس کے حوالے کیجئے، اور پھر ہمیں حکم دیجئے کہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں، اور ہم ان کی گردنیں اڑا دیں تاکہ دنیا کو میسج چلا جائے کہ ہم خون کے رشتوں سے پیار نہیں کرتے، ہم اللہ کے حبیب کی نسبت سے محبت کرتے ہیں، ہمارا تعلق اسی سے ہے جس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کہ جس کا اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشورہ تھا، رائے تھی، اس کو قبول فرمایا، اور چنانچہ طے یہ پایا کہ قیدی جو چھوٹنا چاہتے ہیں وہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہیں، اور یہ حسب استطاعت یعنی جو جس مالی پوزیشن کا تھا اس کے مطابق، اور یہ 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ تھا کہ جو دے سکتا ہے وہ دے دے، اور جو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا اور وہ لکھنا جانتا ہے تو وہ انصار کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھا دے۔ ہمارے دین میں تعلیم ایک بنیادی باب ہے، اور جتنی تعلیم پر دین اسلام نے زور دیا ہے یہ اپنی اہمیت رکھتا ہے، تو لکھنا سکھا دے۔ چنانچہ زید بن ثابت نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ گرامی قدر حضرات، اب معاملہ آ گیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ بدر میں بھی سونا آیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کم و بیش 10 بڑے بڑے سردار تھے مکے میں کہ جنہوں نے مکے سے آنے والے کافروں کا جو لشکر تھا اس کے کھانے پینے کا انتظام اپنے ذمے لیا تھا۔ چنانچہ مختلف سرداروں کی طرف سے روز 9-10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، لیکن حضرت عباس کی باری نہیں آئی تھی، لہذا یہ جو سونا لے کر گئے تھے ان کے کھانے خرچے کا وہ بچ گیا، وہ غنیمت میں چلا گیا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور آپ کے چچا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے حبیب اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا چچا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ عرض کی میرے پاس تو کچھ نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا فدیہ بھی دو، اور عقیل بن ابی طالب کا بھی دو، اور نوفل بن حارث بن عبد المطلب اور اپنے حلیف عمر بن حجدم کا فدیہ بھی ادا کرو۔ کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کہاں سے دوں؟ فرمایا چچا جب تم مکہ سے چلے تھے تو تم نے میری چچی ام فضل کو اتنا سونا اتنا مال دیا تھا، اور تم نے میری چاچی کو مکے سے چلتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اگر میں مارا جاؤں تو اتنا سونا چاندی فضل کو، اتنا عبداللہ کو، اتنا عبید اللہ کو دے دینا۔ یہ تینوں حضرت عباس کے بیٹے ہیں۔ جب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہوں نے سن کے کہا قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، اس مال کا علم میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کو نہیں تھا، اور اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور بعد کے اندر انہوں نے اپنا اور دیگر حضرات کا فدیہ دیا اور ان کو بھی آزاد کروایا۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا ہیں، حضور ان پہ بڑی شفقت فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابہ کرام میں عظیم مفسر حبر الامہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی دعا دی، وہ انہی کے صاحبزادے ہیں۔ یہاں پر ایک اور آپ بدر کے قیدیوں سے متعلقہ ایک چیز سماعت کیجئے کہ ان قیدیوں میں ایک بندہ تھا سہیل بن عمر، یہ عام مجمع میں کھڑے ہو کر ہمارے سرکار علیہ السلام کے خلاف بکواسات کرتا تھا،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گستاخ رسول پہ نرم نظر نہیں رکھتے تھے. عرض کی حضور اے بندہ تے میں دے دیو، میں اس کے سامنے کے دانت اکھاڑ دوں اور اس کی زبان نکال دوں تاکہ آج کے بعد کبھی اس کی زبان آپ کی بے ادبی اور آپ کی شان اقدس کی گستاخی میں صرف نہ ہو. لیکن قربان جائیں سید عالم علیہ السلام پر فرمایا میں اس کے جسم اس کے عضو کسی کو نہیں بگاڑوں گا. اس کو مسلح کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام اس کو پسند نہیں فرماتے تھے. گرامی قدر حضرات، مکہ میں یہ تو تھی مدینے کا جشن، شکست کی خبر کا مکے پر اثر کیا ہوا؟ کفار کی شکست فاش کی خبر سب سے پہلے مکے میں حیثمان بن ایاس خزائی لے کر آیا. قریش اہل مکہ اپنے مقتولین پر نوحہ کرنے لگے، لیکن بعد میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اپنے مقتولوں پہ روئیں گے تو مسلمان ہم پہ ہنسیں گے. شکست کی خبر کے 9 دن بعد ابو لہب مر گیا. اسود بن عبد یغوث کے 2 بیٹے زمعہ اور عقیل اور اس کا ایک پوتا حارث بن زمعہ میدان بدر میں مارے گئے تھے. وہ چاہتا تھا کہ اپنے ان مقتولوں پر روئے، لیکن اب پابندی لگ چکی تھی، فیصلہ ہو چکا تھا کہ کوئی نہیں روئے گا. رونے سے مراد ہے یہ بڑے غمگین اشعار پڑھ کر بڑی آہ و بکا کیا کرتے تھے اور بڑی غمگین فضا بنتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ رونا نہیں ہے تاکہ مسلمان ہم پہ نہ ہنسیں. یہاں بڑی ایک عجیب دلچسپ بات صاحبان کتب سیر نے نقل کی ہے کہ یہ پھر اس غم کے اندر اندھا ہو گیا تھا. ایک دن اس نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ جا کے پتہ کرو کہ کیا رونے کی اجازت مل گئی ہے. اگر رونے کی اجازت مل گئی ہے تو میں بھی زمعہ پر نوحہ کروں کیونکہ میرا جگر جل گیا ہے. غلام نے آ کر جو جواب دیا نا وہ بھی بڑا عجیب تھا. اس نے کہا کہ رونے کی اجازت نہیں ملی، یہ ایک عورت جو رو رہی ہے نا اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے تو یہ اس اونٹ کے گم ہونے پہ رو رہی ہے. یہ سن کر اسود کی زبان سے بے اختیار ایک شعر نکلا، اتب کی ان یدل لها بعیر ویمنعها من النوم سہوت. اس نے کہا کیا وہ اونٹ کے گم ہونے پہ روتی ہے اور بے چینی ایسی ہے کہ اب اس کو نیند نہیں آتی، سو وہ جوان اونٹ پہ نہ روئے بلکہ بدر پر جہاں قسمتوں نے کوتاہی کی. اگر تجھ کو رونا ہے تو عقیل پر رو اور شیروں کے شیر حارث پر رو اور سب پر رو، نام نہ لے زمعہ کا کیونکہ زمعہ کا کوئی ہم اثر نہیں ہے. تو یہ حالت ان مکے والوں کی تھی. اگر آپ اس مضمون کو یہاں تک سمجھ چکے ہیں تو پھر غزوہ احد کا پیش خیمہ بھی یہی کفار کی شکست تھی کہ وہ بدلے لینا چاہتے تھے. بڑے بڑوں نے قسمیں کھائی تھیں، سر میں تیل نہیں لگائیں گے، چارپائی پہ نہیں سوئیں گے جب تک ہم اپنے فلانے کا بدلہ نہ لے لیں، فلاں کا بدلہ نہ لے لیں. بہرحال یوم بدر کو اللہ رب العزت نے یوم فرقان فرمایا اور یوم بدر نے کفر اسلام میں فرق واضح کر دیا. اس کے بعد مسلمان ضعیف نہیں رہے بلکہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے. سورہ آل عمران میں عرشوں کے مالک نے کیا شاندار محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے لیے فرمایا. اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ، بہت سارے اردو والوں نے ترجمہ یہ کیا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی یا اللہ مدد تمہاری کر چکا بدر میں. کب وانتم اذلہ، جب تم ذلیل تھے. اس قسم کے ترجمے کیے پر امام احمد رضا کا قلم ادب کا پیکر ہے. امام اہل سنت نے جو اس آیا کا ترجمہ کیا توجہ کے ساتھ سنیے اور ترجمہ قرآن کنز الایمان کی اہمیت کو سمجھیے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123 ہے. امام ترجمہ کرتے ہیں بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. اذلہ کا معنی یہ نہیں کیا کہ تم ذلیل تھے، نہیں، جب تم بے سر و سامان تھے. بس جناب بدر کی فتح کے بعد اسلام کا سکہ کفار کے دل پہ جم گیا. مدینہ منورہ میں بہت سے لوگ ایمان لے آئے اور اہل بدر کی فضیلت سبحان اللہ، ان کی فضیلت یہ ہے کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب المغازی،
فرمایا لعل اللہ تعالی الی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد وجبت لکم الجنہ او قد غفرت لکم. ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، بے شک اللہ اہل بدر سے واقف ہے، اور اس جاننے والے پاک پروردگار نے ان سے فرمایا تم عمل کرو جو چاہو، تمہارے لیے جنت لازم ہو چکی ہے، تحقیق میں نے تم سب کی مغفرت کر دی ہے. یہ اہل بدر کو، شہدائے بدر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حتمی بخشش کا اعلان کر دیا اور ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا. گرامی قدر حضرات، یہ فضیلت کے علاوہ بدر والوں کو دنیا کے اندر بھی ایک امتیازی حیثیت حاصل تھی اور ان کا خاص اعزاز تھا، بلکہ وہ ہتھیار، وہ تلوار، وہ نیزے، وہ بھالے جو بدر کے اندر استعمال کیے گئے وہ تبرک خیال کیے جاتے تھے. چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو برچھی عبیدہ بن سعید بن عاص کی آنکھ میں ماری تھی وہ یادگار رہی. بدیع طور کہ حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ برچھی ایک مرتبہ مستعار لی، پھر وہی آپ کے چاروں خلیفوں کے پاس، خلفائے راشدین کے پاس منتقل ہوتی رہی، اور بعد ازاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہی، یہاں تک کہ 73 ہجری میں حجاج نے ان کو شہید کر دیا. شرکائے بدر، شہدائے بدر کا مرتبہ کیا ہے کہ اہل بدر کے توسل سے، ان کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور مشائخ کا یہ تجربہ ہے. اندلس کے مشہور سیاح محمد بن جبیر نے بیان کیا ہے، یہ 614 سن ہجری میں اس کا انتقال ہوا ہے. اس نے بدر کے احوال میں لکھا ہے کہ اس علاقے میں کھجور کے بہت باغ ہیں، اور یہاں آب رواں کا ایک چشمہ ہے، اور موضع کا قلعہ بلند ٹیلے پر ہے، اور قلعے کا راستہ پہاڑوں کے بیچ ہے جہاں پر اسلامی لڑائی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت اور اہل شرک کو ذلت دی. آج کل یہ اس دور میں اس نے اپنا مشاہدہ لکھا کہ آج کل اس زمین میں خرمے کا باغ ہے، اور اس کے بیچ میں شہداء کی اجتماعی قبریں ہیں. اس آبادی میں داخل ہوتے وقت بائیں طرف جبل الرحمہ ہے. لڑائی کے دن اس پہاڑ پر فرشتے اترے تھے، اور اس پہاڑ کے ساتھ جبل الطبول ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر شب جمعہ کو اس پہاڑ سے نقارے کی صدا آتی ہے، اس لیے اس کا نام جبل الطبول رکھا ہے. اس وقت بھی نصرت نبوی کی کرامت باقی ہے. اور وہ مزید لکھتا ہے کہ اس بستی کے ایک عرب باشندے نے بیان کیا کہ میں نے اپنے کانوں سے نقاروں کی آواز سنی. یہ آواز ہر جمعرات اور پیر کو آیا کرتی ہے، اور اس پہاڑ کی سطح کے قریب نبی پاک علیہ السلام کے جلوہ گر ہونے کی جگہ ہے، اور اس کے سامنے میدان جنگ ہے. اللہ رب العزت شہدائے بدر، شرکائے بدر پر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے، اور اللہ کریم ان کے طفیل ہمارے حالوں پر کرم کرے. یہ مختصر تذکرہ آج دوسرے حصے میں بدر کی محبت بری داستان جو ہے آپ کے سامنے پیش کی گئی. گرامی